السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم پڑھیں گے قربانی کا طریقہ کہ قربانی کیسے کی جاتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قربانی ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے ہماری نماز کی سی نماز پڑھی، یعنی جیسے ہم نے پڑھی ایسی ہی نماز پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی، اس کی قربانی صحیح ہوئی۔ تو اس معاملے میں بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہوگا، تب ہماری قربانی عبادت کا درجہ قرار پائے گی۔ اگر ہم نے اس میں خود ساختہ طریقے اختیار کیے تو درست نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ نماز سے پہلے ہے، یعنی صرف گوشت کے لیے ہے اور اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا، یعنی اس کام میں ذاتی دلچسپی لینا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والے 2 چتکبرے مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ چتکبرے کا مطلب یہ کہ 2 رنگوں کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں ان کی گردنوں کے اوپر رکھتے تھے، یعنی پاؤں کے ساتھ سہارا دیتے تھے، یہ نہیں کہ گردن پہ پاؤں رکھ کے چڑھ جاتے تھے، ایسا مطلب نہیں ہے۔ اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے، یعنی خود ذبح کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کسی دوسرے سے مدد نہیں لے سکتا، ذبح کرتے وقت دوسروں سے مدد بھی لی جا سکتی ہے۔ ایک انصاری صحابی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے پہلو کے بل لٹایا تو ایک آدمی سے فرمایا کہ قربانی میں میرا ہاتھ بٹاؤ، یعنی میری مدد کرو جانور کو پکڑنے میں، اس کو لٹانے میں، اس کو ذبح کرنے میں۔ چنانچہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹایا، خصوصاً اگر گائے کی قربانی ہو تو۔ پھر اسی طرح یہ کہ جو کام آپ کو اس میں سے آتا ہو اس میں آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکے کے قریب سے گزر رہے تھے، وہ بکری کی کھال اتار رہا تھا اکیلا، تو آپ نے اس سے فرمایا ایک طرف ہو جاؤ، میں تمہیں کھال اتارنا سکھاتا ہوں کہ کیسے کھال اتاری جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھال اور گوشت کے درمیان رکھا، یعنی کھال کے اندر ایک طرح سے ہاتھ رکھا، گوشت سے اوپر، اور ہاتھ سے اس کو بیچ میں سے ہٹانا شروع کیا، چھیلنا شروع کیا، اور اسے زور سے داخل فرمایا حتیٰ کہ باغل تک بازو چھپ گیا، یعنی آپ کا یہ بازو سارا بکرے کے اندر چلا گیا، یعنی اندر 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 تک دور تک اپنے ہاتھ سے آپ کھال اتار رہے تھے۔ اور فرمایا لڑکے اس طرح کھال اتارا کرو، اور پھر آپ چل دیے۔
پھر اسی طرح بیوی کا قربانی کرنے میں شوہر کی مدد کرنا، یعنی بعض اوقات انسان باہر والوں کی مدد لیتا ہے قصائی وغیرہ کی، اور بعض اوقات گھر کے لوگ ہی مل جل کر کام کر لیتے ہیں، اور اس سے آپس کا پیار محبت بھی اور زیادہ بڑھتی ہے جب شوہر بیوی کے اور بیوی شوہر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سینگ والا دمبا لانے کا حکم فرمایا کہ جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو، یعنی اس کا چہرہ بھی کالا ہو اور پاؤں کالے ہیں، ہاتھ پاؤں کالے۔ جب ایسا دمبا آپ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اس کی قربانی کریں، اور تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ چھری لاؤ، تو پھر حضرت عائشہ چھری لائیں تو آپ نے اس کو ذبح کیا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذبح کرنے میں صرف جانور کو کاٹنا ہی مقصود نہیں ہوتا، اس میں بہت سے کام ہوتے ہیں۔ اس میں پانی وہاں رکھنا ہوتا ہے، جانور کو پہلے پانی پلا لیتے ہیں، پھر جگہ بناتے ہیں، رسی وغیرہ کی بازو کا ضرورت ہوتی ہے، اور پھر کاٹنے کے بعد خون نکلتا ہے تو اس کو دھونا، صاف کرنا، پھر جھول وغیرہ ہوتی ہے۔ جھول کا پتہ نا، جھول کس کو کہتے ہیں؟ جی اس کی اوجڑی وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کی جو اوجڑی اور آنتے وغیرہ نہیں اندر سے نکلتی، یہ جھول ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو اس کو ہٹانا، اسی طرح بازو کے سری اور پائے وغیرہ الگ کر کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں اگر ابو قربانی کر رہے ہیں اور کھال اتار رہے ہیں تو امی ساتھ کیا کر سکتی ہیں، اور بیٹیاں کیا کر سکتی ہیں، اور بیٹے کیا کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یعنی سارے مل کے اس کی پوری مینجمنٹ کر لیں، اور پھر اس کو اچھے طریقے سے جب گوشت وغیرہ کٹ جائے تو پھر اس کی پیکنگ اور اس کی تقسیم، اس کام میں بھی شریک ہونا چاہیے، اور بچوں کو بھی اس میں شریک کرنا چاہیے۔ ساری سنت سے محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ گھر میں ضرور کرنا چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے کیا کرتے تھے، تو آپ اگر 2 کر رہے ہیں تو 1 دے دیں اور 1 گھر میں کر لیں۔ لیکن اس کو سیلیبریٹ کرنا ایک طرح سے، اور اس پورے عمل میں شریک ہونا جو ہے، اس سے وہ روح آتی ہے انسان کے اندر۔ اگر وہ کہے نہیں میں تو گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتی، اور تم میرے سامنے کٹا میں تو کھاؤں گی بھی نہیں، اور ہائے یہ بال کیسے ہیں اس کے، یہ دم بھی ہوتی ہے اس کی، اور یہ تو جھول ہے، اور اس طرح کے بہت سے نخرے کر کے عام طور پر لڑکیاں پیچھے ہٹ جاتی ہیں کام سے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی ہو اس کو سنت سمجھ کر آگے بڑھنا ہے، ہاتھ لگانا ہے، تقسیم کرنا ہے، دینا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے جسم صحیح سلامت ہے، آپ یہ سب کچھ ابھی کر سکتے ہیں، تو یہ کام کر لیں۔ اور ان سارے کاموں کے کرنے میں آپ کے دل میں خیال کیا ہونا چاہیے کہ سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کے دوست تھے، ان کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے شاید اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے بھی محبت کرے، یعنی اللہ کی محبت میں یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا، مصیبت سمجھ کے نہیں کرنا، اور کام کرتے ہوئے بہت باتیں نہیں بنانی، یا باتیں ہی نہیں کرتے چلے جانا۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہے ہوں وہ بولتے بہت ہیں، حتیٰ کہ آج مجھے کسی نے بتایا کہ وہ کسی کے غسل میں شریک تھی، آج کسی کی ڈیتھ ہو گئی، تو جو غسل دے رہی تھی مسلسل باتیں کیے جا رہی تھی۔ تو اب دیکھیے کہ میت کو ہاتھ لگاتے وقت، اس وقت انسان کو اپنی آخرت یاد کرنی چاہیے، اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ اس سے کئی اور سبق انسان کو مل سکتے ہیں کہ جس طرح میت اب اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، ایک دن میں بھی اس ٹیبل پر یا اس چارپائی پر ہوں گی، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکوں گی، میں اپنے لیے کیا چاہوں گی کہ مجھے کس طرح ہاتھ لگایا جائے، اسی طرح اس کو ہاتھ لگایا جائے۔ یہ کئی سبق ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم صرف باتیں کرتے چلے جائیں تو غور و فکر کرنا کم ہو جاتا ہے، اور پھر استغفار کرنا اور اللہ کی یاد اور موت سے جو عبرت ہے وہ ختم ہو جاتی۔ تو ہر وقت نہیں بولتے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ایسی چپ سادھ لیتے ہیں کہ بالکل ہی نہیں بولتے، یعنی کہ آپ ضرور بات کریں، لیکن ایک ایسا شغل نہ لگا لیں کہ جس میں پھر روح چلی جائے، کسی ایکسٹریم پر نہ ہو، یعنی آپ بات بھی کریں اور خوشگوار ماحول بھی رکھیں، لیکن ٹو مچ ٹاکنگ نہ ہو۔ اس میں سے جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہو، جو سبق نکل رہے ہوں، ان کو ضرور آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کریں، اور ہو سکے تو تھوڑا سا یعنی گوشت، خون، ان سارے جو اعضاء ہیں، ان کی فنکشننگ ہے، ان کی جو حقیقت ہے، اس کے بارے میں کچھ پڑھ بھی لیں۔ خون کس چیز سے بنا ہوتا ہے، دل کیسے کام کرتا ہے، پھیپھڑے کیسے
کیونکہ اگر بکرے کے پھیپھڑے سلامت نکالے نا، اس کی جو پائپ ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر اس میں ہوا بھرے تو وہ پھولنے بھی لگتے ہیں. کہ کس طرح پھولتے ہیں، اسپنجی ہوتے ہیں تو کس قسم کے ہوتے ہیں، اسپلین کس کو کہتے ہیں، اور کڈنیز کیسے ہوتے ہیں. ہم تو کٹے ہوئے کڈنی کھاتے ہیں، ہم سمجھتے کڈنی ایسے ہی آدھا سا ہوتا ہے. کڈنی کی اصل شیپ کیا ہوتی. تو اس میں بچوں کو سکھائیں، بلکہ اپنے آس پاس کے جو بچے ہیں ان کو ایک ایک چیز سکھائیں. وینز کون سی ہیں، آرٹریز کون سی ہیں، اور اس میں اور یہ سب کچھ کیا ہوگا، اللہ کی تخلیق پر غور کرنا ہوگا کہ گوشت ہڈیوں کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے. جی اسی طرح ایک عید تھی اور بکرا ذبح کیا گیا تھا، تو ان دنوں میں میٹرک میں تھی اور میں کڈنی کے بارے میں پڑھی تھی. پاپا کو کہا کہ مجھے سمجھایا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو جب وہ ذبح کیا گیا تو پاپا نے تب مجھے بلایا اور اس کا کڈنی کٹا ہوا تھا، ادھر سے مجھے سمجھایا. اس کے بعد میں کبھی نہیں بھولا اور وہ مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے. اچھا اس کے ایسے سب ہوتا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں بھی سیکھنے کی. ٹھیک ہے ہماری باڈی بالکل اس طرح کی تو نہیں، لیکن کافی حد تک ملتی جلتی بھی ہے. بہت سے اعضاء ملتے جلتے بھی ہیں. تو ان اعضاء کو دیکھ کر ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھا بھی سکتے ہیں. تو مومن کا ہر کام بامقصد ہوتا ہے، صرف شغل نہیں ہوتا، صرف سیلیبریشن نہیں ہوتی، ہر چیز بامقصد. پھر اگر عورت اپنے ہاتھ سے قربانی کر رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر اتنی ہمت ہے، اتنی طاقت ہے. اور پھر اپنی بیٹیوں کو بھی شریک کرنا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ اپنی قربانی وہ اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کریں، اپنا اپنا کام خود کریں. اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ بیٹیوں کی قربانی الگ تھی، انہوں نے اپنی اپنی بھی کی، اور دوسرے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کی. پھر قربانی کرنے کے لیے جگہ مقرر کرنا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قربانی کرنے کی جگہ قربانی کرتے تھے. پھر عیدگاہ میں قربانی کرنا. نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں قربانی کیا کرتے تھے، یعنی جہاں نماز پڑھتے تھے وہیں کھلے میدان میں قربانیاں کی جاتی تھی. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر میدان کچا ہو تو قربانی کرنے کے بعد اس کے جو خون وغیرہ ہے اس کو زمین کھود کے اس کے اندر سب کچھ دفن کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کسی قسم کا تعفن نہیں پھیلتا جو عموماً ہمارے شہروں میں پھیل جاتا ہے جب ہر شخص اپنی قربانی کر کے جھول وغیرہ کو اپنے دروازے پہ باہر رکھ دیتا ہے. اب ذبح کرنے کی شرائط کیا ہے؟ اچھے طریقے سے ذبح کرنے کے لیے چند شروط کا ہونا ضروری ہے. ذبح کرنے والے کا اہلیت والا ہونا، یا وہ مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، کیونکہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی کھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر بت پرست ہو تو اس کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے. یعنی اگر آپ کسائی بلا رہے ہیں تو وہ مسلم ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، یا پھر اہل کتاب میں سے ہونا چاہیے. جی نماز مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے نا، تو آپ ضرور کسائی سے پوچھیں نماز پڑھتا کہ نہیں. اسی طرح مرتد کا ذبیحہ بھی جائز نہیں، کہ ایک شخص سو کالڈ مسلم ہے لیکن وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے یا دین کی چیزوں کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس سے بھی ہوشیار رہیں. اور یہ نمازی کی شرط جو ہے یہ امام نووی نے لگائی ہے، الاربعین النوویہ والے جو ہیں. اور اہل کتاب کے ذبیحہ کے حلال ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا کھانا ان کے لیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ طعام سے مراد ما ذبحوہ، وہ کھانا ہے جس کو انہوں نے ذبح کیا ہو. اگر ذبح نہیں کیا تو وہ نہیں کھا سکتے. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرسچنس کے گھر سے کچھ بھی کھا سکتے ہو سکتا ہے انہوں نے خنزیر پکا رکھا ہو، پھر تو ایسی صورت میں سے آنکھیں بند کر کے نہیں کھایا جا سکتا. طعام سے مراد جو انہوں نے صحیح حلال چیز کو پکایا ہوا ہو. پھر اسی طرح ذبح کرنے والے کا آلہ درست ہونا چاہیے، یعنی چھری شارپ ہونی چاہیے. اور چھری جو ہے وہ لوہے کی بھی ہو سکتی ہے، چاندی کی بھی ہو سکتی ہے، سونے کی بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح کسی ایسی لکڑی کی بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے کٹائی ہو سکتی، کیونکہ بعض اوقات لوہے کی چھری میسر نہیں ہوتی. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تیز ہو. دانت اور ناخن کے علاوہ جو چیز جانور کا خون بہا دے، دانت اور ناخن، اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو، اسے کھایا جا سکتا ہے. ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوہ.
پھر چھری کی دھار کو تیز کرنا لازم ہے کیونکہ اس سے ذبیحہ کے لیے آسانی ہوتی. اگر کوئی ذبح کرنے والا کسی ایسی چیز سے ذبح کر رہا ہے جس سے جانور کو بہت تکلیف ہو رہی ہے تو ذبح کرنے والا گناہگار ہوگا. ایسا کرنا ظلم ہے. تو چھری کو اچھی طرح تیز کرنا چاہیے. اسی طرح جانور کے سامنے چھری نہیں تیز کرنی چاہیے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنا پاؤں بکری کے پہلو پر رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا. یعنی بکری لٹائی ہوئی تھی اور اس کے منہ کے سامنے چھری تیز ہو رہی تھی اور وہ اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی. یعنی بکری دیکھ رہی تھی کہ چھری تیز ہو رہی. آپ نے فرمایا یہ کام پہلے کیوں نہیں کیا؟ کیا تو اسے 2 دفعہ ذبح کرنا چاہتا ہے؟ یعنی یہ بیچاری دیکھ رہی ہے کہ ذبح ہونے والی ہے اور پھر اس کے بعد تم اسے ذبح کرو گے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا مکروہ ہے کہ ایک بکری ذبح ہو رہی ہو اور دوسری اس کو دیکھ رہی ہو. ذبح کرتے ہوئے رحم کرنا چاہیے. یعنی اس وقت اپنے آپ کو بھی کام ڈاؤن رکھنا چاہیے اور پیار سے کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رحم کیا اگرچہ چڑیا کو ذبح کرنے کا معاملہ ہو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس پر رحم فرمائے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پہ تم رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ہر ایک کے ساتھ رحمت کا معاملہ. تو احسن طریقے سے جانور کو راحت پہنچاتے ہوئے عمدہ طریقے سے ذبح کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. بے شک اللہ نے ہر چیز پر احسان کو واجب کیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. پھر جب تم قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو یعنی اچھے طریقے سے کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ. اور اگر تم ذبح کرو تو احسان کے ساتھ ذبح کرو عمدہ طریقے سے ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ. چاہیے کہ تم میں سے ایک اپنی چھری تیز کر لے. فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچائے آرام دے. تو کیسے آرام پہنچایا جا سکتا ہے؟ اب انشاءاللہ ایک شارٹ کلپ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور کس طرح ان کو آرام پہنچایا جا رہا ہے. جی شاباش. آرام پہنچانے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ طریقہ پہلے سے ہی آنا چاہیے. طریقہ سیکھا ہوا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ چھری چلانے کے بعد پتہ چلے کہ غلط جگہ چھری چلائی ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور جگہ تب آزمائی شروع کر دی جائے. یہ درست نہیں. اور اسی طرح چھری کے ساتھ گھر 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 نہ کرتا جائے انسان بلکہ تیزی کے ساتھ ذبح کرے. گھر گھر کرنا کہ یعنی اس کو کر کر کے چھوٹے سے کٹ لگا کے جس سے بہت زیادہ دیر لگ جائے. تیز چھری ہو اور ایک بار میں ہی کام تمام ہو جائے تو اس سے اس کی شارک کٹ جاتی ہے اور اس کے سینسز ختم ہو جاتے ہیں. بکری آرام میں آ جاتی. اب اس کا خون نکلے وہ تڑپے بکری کو کوئی تکلیف نہیں. بس اس کی تکلیف صرف اتنی جتنی دیر میں اس کا گلا کٹا بس بات ختم. وہ ہمیں دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہائی اس کو بہت تکلیف ہو رہی لیکن نہیں. جب شارک کا رابطہ جسم سے کٹ جاتا ہے تو وہ تکلیف کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ہر قسم کے درد اور پین ہمارے نروس سسٹم کے ساتھ منسلک ہے. جب کسی بھی جسم کے حصے کا کسی بھی رگ کا سلسلہ وہاں سے منقطع ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ زندہ بھی ہوتے ہیں. اگر مثلا ہاتھ میں سے کوئی ایسی چیز ہوگی تو آپ کے ہاتھ کو بھی کچھ محسوس نہیں ہوگا آپ کو کتنی بڑی چوٹ لگ جائے. ٹھیک. پھر اسی طرح ذبح کرتے ہوئے جانور کے چاروں پاؤں آزاد رکھے جائیں. چاروں پاؤں کھلے ہوں رسی نہ بندھی ہو. کیوں؟ کیونکہ جب جان نکل رہی ہوگی تو وہ تڑپے گا ہاتھ پاؤں مارے گا. اور اگر ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تو اس کے لیے آرام کی بات نہیں ہے. یعنی شروع میں لٹاتے وقت اگر آپ صحیح طریقے سے لٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ آپ ان کے پاؤں پکڑیں. لیکن اگر کسی وجہ سے پکڑے بھی ہیں تو جو ہی چھری پھر جائے تو پاؤں چھوڑ دیں. بعض لوگ بکری کو لٹا کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. یہ بھی بڑا ظلم ہے. بعض لوگ ہاتھ پاؤں پکڑ کے رکھتے ہیں. بعض اس کی بائیں ٹانگ کو مروڑ کر گردن کے پیچھے رکھتے ہیں. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. یہ بھی اذیت دینے والا طریقہ ہے. تو جانوروں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ذبح کرنے کی مذمت کی گئی ہے ممانعت کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جانوروں کو باندھا جائے اور قتل کیا جائے.
پھر اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تکبیر کہہ کے ذبح کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جانور حلال ہوتا ہے. اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، جو چیز خون بہا دے اور ذبح کرتے وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا گیا ہو تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے. دو بڑی شرائط ہیں ذبح کی، ایک خون بہانا اور دوسرا بسم اللہ پڑھنا. ما انہر الدم، جس کا خون بہ جائے، وذکر اسم اللہ علیہ، اور اس پر بسم اللہ پڑھی جائے تو وہ جانور حلال ہے. اور جس پر نام نہ پڑھا جائے اس کو کیا کہا؟ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، سورۃ الانعام کی 121 آیت ہے کہ بلا شبہ یقیناً یہ سراسر نافرمانی ہے، یہ گناہ کا کام ہے. تو جانور کا خون بہانا یعنی اس کی رگیں وہاں سے کاٹی جائیں جس سے اس کا خون باہر نکل آئے، کیونکہ اگر خون اندر ہی رہ جائے گا تو وہ نقصان دہ ہو جائے گا. اسی لیے رگوں کو کاٹنا لازمی ہے جس سے خون بہے. یہ 4 چیزیں کٹیں گی، کھانے کی نالی، سانس کی نالی اور 2 رگیں، کیونکہ اس سے جانور بالکل پاکیزہ ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، سب خون باہر آ جاتا ہے. جہاں جانور کی وہ 2 رگیں نہ کاٹی جائیں اس کو شیطان کا ذبیحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. اونٹ کو بٹھا کے نہر نہ کیا جائے، اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کیا جائے، یعنی ذبح کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. زیاد بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر ایک شخص کے پاس آئے جو اپنا اونٹ بٹھا کر نہر کر رہا تھا. عبداللہ نے فرمایا اسے کھڑا کرو اور باندھو پھر نہر کرو، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایسا ہے کہ اگر آپ لگا دیں، کلپ لگا دیں تاکہ یہ لوگ دیکھ لیں ایک دفعہ، اور ان کو چتکبرے مینڈے بھی دیکھنے کو مل جائیں گے، اور جو کل احادیث پڑھی، کیونکہ دیکھنے سے ایک دم آپ کی بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ ابھی یہ جو کہا گیا ہے کہ نمازی ہونا قصائی کے لیے ضروری ہے، تو پھر اس مالک کے لیے نمازی ہونا کتنا ضروری ہے جو قربانی خود کر رہا ہے. آج کل کتنے گھروں میں یہ رہ گیا ہے کہ وہ نمازی ہیں جو قربانی کا فریضہ کر رہے ہیں. بالکل، کیونکہ یہ موسم آتے ہی اس لیے ہیں کہ ہماری کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے. جو کام ہم نہیں کر رہے وہ کرنا شروع کر دیں. رمضان کا مہینہ کس لیے؟ لعلکم تتقون. اور قربانی کس لیے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ بھی تقوی حاصل کرنے کے لیے. تو تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا اور اطاعت کے کام کرنا، اللہ سے ڈرنا. استاذہ میں نے دیکھا جو یہ انٹسٹائن کی بات ہو رہی تھی کہ اس کو دبا دیا جاتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ جو ان جانوروں کا خون ہوتا ہے نا، ان کا خون پودوں کو ڈالتے ہیں وہ لوگ کہ اس سے پودے بڑھیں گے. ڈال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ڈال سکتے جی ڈال سکتے ہیں. ان کو آگے دے دیجیے. السلام علیکم. 2 باتیں تھیں. ابھی بتایا تھا کہ فیملی کے ساتھ مدد کرے نا، تو پچھلے کئی سالوں سے مجھے لگتا تھا کہ میں پارسلی کسائی ہوں، کیونکہ گوشت بنانے کا جتنا کام ہے وہ مجھے شام تک کرنا پڑتا تھا، اور مجھے یہی مظلومیت لگی رہتی کہ بھائی تو بانٹنے میں لگے ہوئے اور مجھے چھری پکڑا دی ہے ادھر کرنے میں. تو آج میں نے نیت باندھ لی کہ اس دفعہ کرنا تو ہے لیکن اچھی نیت سے. اور دوسرے جب یہ ساری شرائط سن رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں تو یہ بہت سے لوگ اس کے برعکس کام کر رہے تھے. مثلاً اونٹ کو بٹھا کے یا مختلف طریقوں سے ذبح کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایون بکرے کی لٹا کے اس کی گردن پیچھے کر کے اس کو مارے ہوتے ہیں. اور جو مالک ہوتے ہیں نا، کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ اونٹ خریدا ہوتا ہے تو نہر خود کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ آپ نے بتایا کہ اس کو طریقہ آنا چاہیے. ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں مارنا ہے. اور میں نے ایسا اونٹ دیکھا تھا جس کو 15 منٹ یا 17 منٹ انہوں نے کلپنگ دکھائی تھی، اور وہ اس کو دوسرا کسائی اس نے 2 سے 3 دفعہ اس کو اس جگہ پہ مارا تھا کہ وہ نہر ہو سکے. تو یہ اویئرنیس پیدا کرنا بہت گناہ کی بات ہے نا، جانور کو اذیت دینا، کیونکہ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے نا. ابھی دیکھیے کہ کیسے یہ کیا کرتے ہیں، مرسی سلاٹرنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جمیعا. God's blessings and mercy upon you, all my human brothers and sisters. Today I'm going to share with you a video, an amazing video about the authentic Islamic slaughter procedure on lambs and goats.
we're going to illustrate the power of God's name as the only method of submission before slaughter. Exactly the same way all the prophets have done for thousands of years. Abraham, Noah, Moses, Jesus, and Muhammad, peace upon all of them. Not using stun guns or hammers or any other equipments, electrical equipments. Simply only using God's name upon slaughter. Okay, what we're going to do, we're going to take the mamas, we're going to bring them over here, and we're going to make them submit on the ground. بسم الله الذي لا يضر شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. This is total submission. Total submission. This guy is ready for anything to be done to him, and he's not nervous, he's not resisting, he's in total relaxation. No panic hormones whatsoever. See, I let him go, he gets up. Gets up. Abdul Wahid, you want to do him? I need to show the skeptical person. Bismillah. It's okay, baby. It's okay. I'm not doing anything yet. Bismillah. Allahu Akbar. It's okay, baby. Same reaction. They all react the same. The power of the word. They're more religious than most humans. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. بسم الله الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الله أكبر. 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 Total submission. So they're a little bit wild. They're not used to be touched and handled by humans. And for them to turn around and just lay down like really in total peace. Answering the calling. Definitely. The power of the word gets clearer and clearer after you see more and more submit. La ilaha illallah. Allahu Akbar. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने टोटल सबमिशन की थी, तो अल्लाह ने उस सुन्नत की याद में जो कुछ हमारे लिए छोड़ा वो भी टोटली सबमिट करते हैं. हमें हैंडल नहीं करना आता. हमें ना इंसानों को हैंडल करना आता, ना जानवरों को हैंडल करना आता. हर चीज को हम कुव्वत से, सख्ती से, जबरदस्ती से, जबर से बनाना चाहते हैं. अब इसमें सिर्फ एक ही काम बाकी रह जाएगा कि छुरी फेर दी जाए. दैट्स इट. कोई पाँव नहीं पकड़े हुए, कोई कुछ नहीं. उसकी आंखें भी बंद कर ली ताकि उसको नजर ना आए. हैंडल नहीं करना आता. कितने कसाईयों ने ज़बह के अहकाम पढ़े हैं कुरान और सुन्नत से. जी उस्ताज़ा, लास्ट टाइम जब मैं स्टूडेंट थी तो आपसे हम लोगों ने पढ़ा, तो मैंने घर जाके अपनी कुर्बानी खुद की और मैंने अपने भाइयों को कहा, उन्होंने उनको पकड़ने में हेल्प की. और अभी जब मैं इसको देख रही थी और मैं वहाँ बैठी भी सोच रही थी कि दो चीज़ें मैंने बहुत नोट की थी कि वो हमें बहुत केयरफुली करनी चाहिए. एक तो ये जो पोस्चर इन्होंने दिखाया कि जिसमें इसका वो जो सींगों वाला हिस्सा इन्होंने नीचे किया था, जब मैं छुरी चला रही थी तो उसके बालों का एंगल ऐसा था कि और इतनी
موٹی تھک لیئر تھی کہ وہ چھری نہیں چل رہی تھی، حالانکہ وہ بہت شارپ تھی. اور پھر وہ فوراً سے میں نے چھری کے ساتھ الحمدللہ گیپ بنایا تو وہ ایک دم سے اسکن اس کی فوراً سے کٹ گئی. تو جو بھی خواتین اگر کرنا چاہیں تو وہ یہ دیکھیں کہ وہ جب چھری چلائیں تو بالوں کی لیئر اس کے اندر نہ ہو، وہ پہلے سے اس میں پہلے سے ہی گھر والوں سے بات کر لی جائے کہ جو بھی جب شروع کریں تو وہ ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیں. اور اسی سال استاذہ یہ میرے ہسبینڈ کی قربانی تھی اور میں نے یہاں پہ الحمدللہ کیمل میں حصہ ڈالا تھا. اور پھر جب وہ جو گوشت تھا وہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو کلین کر کے اس کے پیکٹس بنا کے اپنے ریلیٹیوز کو گفٹ کیا تھا. تو وہ ایسی فیلنگ تھی جو اس سے پہلے میں نے کبھی فیل نہیں کی تھی. حالانکہ ہمیشہ ہم ہر سال گوشت تقسیم کرتے ہیں، لیکن وہ جو ایک خوبصورتی سے سجا کے یہاں سے پڑھنے کے بعد کہ کیسے آپ نے اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، تو ایک عجیب دل میں سکون آ جاتا ہے. اور ایسے سکون سے جو جانور کٹتے ہیں ان کو کھا کے انسانوں میں بھی سکون آتا ہے، ورنہ جتنی ان کو اذیت دیتے ہیں پھر کھا کے خود کو بھی اذیت دیتے ہیں. جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ یہ کہہ رہی ہے کہ جس طرح یہاں حج عمرہ کی ٹریننگ ہوتی ہے، غسل میت کی ٹریننگ ہوتی ہے، اسی طرح بکرا ذبح کرنے کی نہیں. اس طرح استاذہ ہاسٹل کے بکرے خود کیوں نہ ذبح کیا کریں؟ نہیں، کسائیوں کے اگر ہم چھوٹی سی ٹریننگ رکھ لیں. ہاں جی ہو تو سکتا ہے، کیوں نہیں. عید کے دوسرے دن کا پروگرام ہے نا، تو اس دن اونٹ ذبح ہوں گے تو آ کے دیکھیں تو ٹریننگ ہو جائے گی. جی Assalamu alaikum. Ustaza, this clip here of the farmer and the goat, that's exactly like Ibrahim alayhi salam and Ismail alayhi salam. That is how the son submitted to the command of Allah subhanahu wa ta'ala. And just to share reflection, the other day I was going home and there's this bridge I have to cross over the road, and my husband and I, we came across one of our relatives, Brother Yasir, and he had a goat with him. It was a sheep, a goat, and he had just washed the goat. And what my husband was telling me was that Brother Yasir, he has had this goat for 3 months, and he's been preparing it for Eid. And when he tells this goat to sit, it sits. When he tells it to stand, it stands. And when it tells him to do salam, he does salam. And when he tells him to go forward or come back, that's what he does. And I was thinking, subhanallah, Brother Yasir has learnt the art of how to train that animal, subhanallah. And I'm just imagining now that when Brother Yasir is going to tell that goat to lie down, get ready for the qurbani, inshallah it will. Inshallah. Subhanallah. Yes. پچھلی دفعہ جب عید الفطر تھی تو مجھے گاؤں جانے کا موقع ملا، تو وہاں پہ میری مامی نے ایک بکری رکھی ہوئی تھی اور کچھ اس طرح کی چیزیں. تو ویسے میرا شوق ہوا، ان دنوں ہم یہ بھی پڑھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی اور سارے انبیاء نے بکریاں چرائی، تو میرا بھی شوق ہوا کہ ذرا میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گی. تو وہ کہتی ہے مجھے کچھ اور کام ہے، تم خود ہی لے جاؤ. وہ میں اس کو ایک ہی بکری تھی، پر میں اس کو لے کے جب گئی تو وہ مجھ سے گم ہی ہو گئی، اور میں اور اتنی مشکلوں سے، اور وہ مجھے ملی ہی نہیں دوبارہ. پھر وہ میری مامی نے خود دی، اس کو کسی طرح لایا. تو وہ میں واپس آ کے مجھ سے کہی، میں کہا آپ کس طرح ان کو سنبھالتی ہیں، میرے پاس ایک ہی تھی اور وہ بھی گم ہو گئی. وہ کہتی ہیں مجھے تو کبھی بھی اس طرح کا کوئی نہیں ہوا، وہ بلکہ میں بیٹھی رہتی ہوں، خود سے چل کے میرے پاس آ جاتی ہے اور پھر خود ہی میں اس کو آرام سے پکڑ کے لے آتی ہوں گھر میں. جب تک کوئی کام کیا نہ جائے کرنا نہیں آتا. السلام علیکم. استاذہ اب پچھلے 2 دن جو سیشن ہوتا رہا اس طرح، تو میرے اندر بہت زیادہ فیلنگس اس طرح آنی شروع ہو گئی کہ آئی واز لائک قربانی، عید، اور دس از ریئلی اسپیشل اینڈ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ دس ٹائم. سو میں نے جا کے اپنی بہن کو بھی بتایا، مجھے جو بھی چیز افیکٹ کرتی ہے میں اس سے جا کے ضرور شیئر کرتی ہوں. تو میں نے اس کو بتایا کہ جس کام میں انوالومنٹ ہوتی ہے نا، اس میں آپ کا خلوص اور نیت جو ہوتا ہے نا، وہ اس کا لیول ہی اور ہوتا ہے. بالکل. تو وی پلانڈ، کیونکہ ہم لوگ بچے ہیں، ہم لوگ تو نہیں بکرے خرید سکتے، what we can do is that ہم حصہ ڈال سکتے ہیں. تو ہم نے یہ ٹارگیٹ رکھ لیا کہ نیکسٹ ایئر انشاءاللہ ہم لوگ کچھ 8-10 ہزار 15 ہزار جتنا بھی بکرے کا یا جس کا بھی ہم ڈالنا چاہیں تو ہم اتنا جمع کر کے تو ہم اس میں ڈال سکتے ہیں. پھر ہماری اس میں انوالومنٹ ہوگی نا، ہم سامنے دیکھیں گے اس بکرے کو تو وہ فیلنگس بھی ہوں گی. پھر حضرت ابراہیم والا جو آپ نے ہوم ورک دیا تھا کہ وہ فیلنگس اپنے اندر جگانی ہے، تو وہ سارا ریلی افیکٹو. اونٹ کا نہر بھی ذرا دیکھ لیجئے تھوڑا سا. یہ دیکھو تک لگا بھی دیا نا اس نے، وہ دیکھ ادھر ساروں کے منہ ادھر کیے ہوئے، یہ دیکھ رہے ہیں الگ الگ کر رہے. کتنا ماہر ہے، صرف ایک ٹک لگاتا ہے. نہیں ان کے منہ ادھر ہیں، صرف چند کو الگ کرتا ہے پھر اس کے بعد ادھر.
اس سے وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے، تو اس کے لیے بھی مہارت چاہیے. اور یعنی آپ کے ہاتھ میں کتنی مہارت تھی، جس طرح اس شخص نے ایک ایک اونٹ کو صرف ایک جو کاٹنے کی جگہ ہے جہاں سے خون سارا نکلتا ہے، وہ صرف وہاں پر وہ لگا رہا ہے اور وہ کٹتے جا رہے ہیں. اور جیسے قرآن میں آتا ہے سورۃ الحج میں کہ اذا وجبت جنوبہم، جب ان کے پہلو زمین پہ ٹک جائیں. اونٹ ساری زندگی کس طرح کی شان و شوکت کے ساتھ گزارتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے جب اپنی جان دیتا ہے تو کس طرح ہمبل ہوتا جاتا ہے، گرتا چلا جاتا ہے. جی آپ کہیے کچھ. یہ میں دیکھ رہی جو سبمیشن ہے جانوروں کی، جیسے گوٹس اور وہ دمبوں کی، تو ایز اف دے نو اللہ نا، کہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، جو ہی اس کا نام لیا جاتا ہے اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہی اس کے نام پر ہم نے اب جان دینی ہے، تو وہ ہمارا مالک ہے. بالکل. جب تک پہچان نہ ہو اس وقت تک سبمیشن نہیں ہوتی نا. مجھے معلوم ہے کچھ لوگ خون نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے میں نے بند کرا دی تاکہ مزید پریشان نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام پر خون گرایا جا رہا ہے. قصاب کے ساتھ معاملات، خود سر پر کھڑے ہو کر قربانی کا گوشت بنوانا، یعنی یہ نہیں کہ اس کو دے کے اندر جا کے سو جائیں اور جو جی چاہے کر دے. علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہوں. کن کو حکم دیا؟ حضرت علی کو، آپ کے داماد بھی تھے نا. اور ان جانوروں میں سے تمام چیزیں، یعنی ان کے گوشت، ان کی کھالیں اور جھولیں تقسیم کر دی جائیں، فقراء وغیرہ کو دے دی جائیں. قصاب کو نہیں دے سکتے. قصاب کو قربانی میں سے کوئی چیز بطور اجرت نہیں دی جا سکتی. ہاں بطور تحفہ کچھ گوشت اس کو بھی دے دیا جائے، اس نے کاٹا ہے، سب کچھ کیا، لیکن قیمت پہلے چکا لی جائے اور اس کے اوپر کوئی گفٹ کے طور پر آپ دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں. حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے گوشت، ان کی کھالیں اور جھولیں تقسیم کر دی جائیں اور قصاب کو ان میں سے اجرت میں سے کچھ بھی نہ دیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہم قصاب کو اپنے پاس سے اجرت دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور قربانی کی کھال اور جھول کو صدقہ کر دیا جاتا تھا. یہ بھی حضرت علی کا بیان ہے کہ قربانی کا جو جانور میں نے ذبح کیا تھا اس کی جھول اور کھال کو صدقہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی قربانی کی کھال فروخت کی اس کی قربانی نہیں ہوئی. پھر گوشت سے متعلق کچھ احکامات ہیں. قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے اور دوسروں کو بھی دینا چاہیے. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، پس اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں. کچھ لوگ قربانی کا گوشت خود نہیں کھاتے جبکہ خود کھانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَكُلُوا مِنْهَا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، یعنی کھانا لازم ہے اس دن روزے کا ثواب نہیں ہوگا، نافرمانی ہوگا روزہ. پھر قربانی کا گوشت پکوانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا یہ گوشت پکاؤ. ثوبان کہتے ہیں میں نے اس گوشت کو پکا کر رکھا، آپ مدینہ پہنچنے تک اس میں سے کھاتے رہے. یعنی 8 دن سفر میں لگے شاید، تو اس سارے عرصے میں راستے میں بھی کھاتے نہیں. اس طرح پکایا گیا ہوگا کہ وہ خراب نہ ہو، یعنی کئی دن تک کھا سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، فریز بھی کر سکتے ہیں، اس کا شوربہ بنا کے پی سکتے ہیں، اس کو جتنی بھی ریسیپیز آپ کو آتی ہیں ان سب کو ٹرائی کر سکتے ہیں. کچھ بھی کھانا اس میں سے منع نہیں. لیکن یہ نہ کریں کہ لیگز اپنے لیے رکھ کے ان کو روسٹ کروا لیں اور باقی جو ہیں جو آگے پیچھے کا ہے وہ ربز وغیرہ ہے وہ تقسیم کر دیں. جو قربانی کا گوشت ہے اس کے سب کے برابر ٹکڑے ہونے چاہیے. اللہ یہ کہ اگر آپ اپنے خاندان والوں کو یا گھر والوں کو سب کو جمع کر کے کھا پی رہے ہیں تو پورا بکرا اگر گھر میں ہی دعوت میں کھلایا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، پھر جیسے بھی چاہیں پکائیں. لیکن تقسیم کرتے وقت یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا گوشت خود رکھ لیا جائے اور ایسا ویسا بس غریبوں کو دے دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے، پھر حضرت علی کے سپرد کر دیے، اور جو بچ گئے تھے وہ انہوں نے نہر کر دیے. 100 اونٹ قربان کیے تھے آپ نے حضرت علی کو اپنی قربانیوں میں شریک فرمایا.
ذبح سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ہر قربانی سے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا لانے کا حکم دیا. 63 جانوروں سے ہر ایک کی ایک ایک بوٹی لانے کا حکم دیا. انہیں ہنڈیا میں ڈال کر پکایا گیا. بڑی ہوگی ہنڈیا بھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی دونوں نے قربانیوں کا گوشت کھایا اور شوربہ بھی پیا, اور پھر جو صوبان نے پکایا تھا وہ ساتھ بھی لے گئے اور رستے میں بھی کھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے گوشت تقسیم بھی کیا کرتے تھے. عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اور ایک اور آدمی منا کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت تقسیم کر رہے تھے. اور تقسیم میں ایک تو رشتہ داروں وغیرہ کو دینا ہوتا ہے, یعنی گفٹ کے طور پر دینا, اور ایک صدقہ کرنا بھی ہوتا ہے, یعنی غریبوں کو دینا. آپ نے فرمایا خود کھاؤ, ذخیرہ کر لو اور صدقہ کرو, یعنی 3 حصے بن جاتے ہیں نا ایک طرح سے. فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا, یہ 3 الفاظ آتے ہیں صحیح مسلم میں. پھر قربانی کے جو جانور ہیں جیسے اونٹ وغیرہ ہیں, تو ان کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور قربانی کے بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے, تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے, سو ان پر اللہ کا نام لو اس حال میں کہ گھٹنا بندھے کھڑے ہوں. ثواف کا ایک معنی صف میں, اور ایک کیا گھٹنا بندھے ہوئے, جیسے اونٹ کو ایک گھٹنا باندھ دیا جاتا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے. پھر جب ان کے پہلو گر پڑے تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو بھی کھلاؤ, نہیں جو سوال نہیں بھی کرتے ان تک بھی پہنچاؤ. کچھ تو ایسا ہوتا ہے فقیر خود ہی آ جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ گھروں میں ہوتا نہیں مانگتے, تو ان کو بھی دینا ضروری ہے. اس طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 ہے. پھر سورۃ الحج 28-29 میں بھی فرمایا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. تو اس میں بھی کیا ہے, کلو منہا, خود کھاؤ, اور اطعموا کھلاؤ, کس کو, البائس الفقیر, تنگ دست محتاج کو. پھر اسی طرح لوگوں کا جب جمگٹا ہو جائے تو پھر تقسیم کر دینا چاہیے سارا کچھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ قربانی کے دن ایک قافلہ آ گیا, تو آپ نے فرمایا 3 روز تک کا گوشت رکھو, باقی جو بچے صدقہ کرو. یعنی بہت زیادہ اپنے لیے مت رکھو, صرف 3 دن تک جو کھا سکتے ہو بس وہ رکھو. تو آپ نے لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے, ضرورت مندوں کی کثرت کی وجہ سے قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کر دیا, اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا, اگرچہ بعد میں اس کی اجازت دے دی تھی رکھنے کی. مثلا اگر اس سال سیلاب ہے اور سیلاب زدگان کو زیادہ ضرورت ہے تو پھر وہاں زیادہ دے دینا چاہیے اور خود کم کھانا چاہیے, اپنے ذخیرہ کرنے کے لیے کم رکھنا چاہیے. اسی طرح اگر آس پاس بھوک اور مفلسی ہو, غربت ہو, فقر ہو, تو اس صورت میں قربانی کا گوشت ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے, اپنے فریزرز میں نہیں رکھنا چاہیے. سلمہ بن الاکوع نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے تم میں سے قربانی کی تو تیسرے دن وہ اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی بچا ہوا نہ ہو. یہ کس صورت میں, جب غریب فقیر بہت ہوں. دوسرے سال صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, کیا ہم اس سال بھی وہی کریں جو پچھلے سال کیا تھا, کہ 3 دن تک بس قربانی کا گوشت رکھیں؟ آپ نے فرمایا کہ اب کھاؤ, کھلاؤ اور جمع کرو, کیونکہ اب اس سال اس طرح لینے والے لوگ نہیں ہیں. تو حالات کے بدلتے ہوئے احکام بھی بدل گئے. فرمایا پچھلے سال تو چونکہ لوگ تنگی میں مبتلا تھے, اس لیے میں نے چاہا کہ تم لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرو, اور اس سال وہ تنگی نہیں ہے تو اس لیے کھا بھی سکتے ہو, دے بھی سکتے ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ ذخیرہ بھی کر سکتے ہو. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی قربانی کا گوشت منا کے بعد 3 دن سے زیادہ نہیں کھاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی اور فرمایا کہ کھاؤ اور توشے کے طور پر ساتھ بھی لے جاؤ. چنانچہ ہم نے کھایا اور زاد راہ کے لیے بھی رکھا.
ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا. ایک مرتبہ میں کسی سفر پر چلا گیا. جب واپس آیا تو بقرعید کو بھی کچھ دن گزرے تھے تو میری بیوی گوشت میں پکے ہوئے چقندر لے کر آئی. میں نے پوچھا یہ گوشت کہاں سے آیا؟ اس نے بتایا کہ قربانی کا ہے. میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں 3 دن سے زیادہ کھانے سے منع فرمایا تھا. تو میری بیوی نے کہا کہ آپ نے اس کے بعد اجازت دے دی تھی. تو میں نے اس کی بات نہ مانی اور اپنے بھائی قتادہ بن نعمان کو بھیجا جو ایک بدری صحابی تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی شخص سے مسئلہ پوچھ کر آئے. تو جب وہ کسی سے پوچھ کر آئے تو انہوں نے کہا کہ جو تمہاری بیوی نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اس کی اجازت دے دی تھی. تو ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کیا جا سکتا ہے اور جب تک چاہے انسان ذخیرہ کرے, اس کے لیے کچھ دنوں کی یا مہینوں کی کوئی مدت مقرر نہیں کی گئی. برائدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا, قبرستان جانے سے منع کیا تھا, اب تم ان کی زیارت کیا کرو, یعنی اپنے عبرت کے لیے جایا کرو. اور میں نے تمہیں 3 دن سے اوپر قربانیوں کے گوشت رکھنے سے منع کیا تھا, اب تم جب تک چاہو رکھ سکتے ہو. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وقتی طور پر ممانعت کی گئی تھی اور اس کے بعد اجازت دے دی گئی. اور آج بھی اگر وہ حالات پیدا ہو جائیں جو ممانعت کے وقت کے تھے تو پھر ہم خود سے خود اپنے لیے ممانعت کر لیں. عابس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا, صرف 1 سال اس کا حکم دیا گیا تھا, جس سال قحط پڑا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ جو مال والے ہیں وہ گوشت محفوظ رکھنے کی بجائے محتاجوں کو کھلا دیں, اور ہم بکری کے پائے محفوظ رکھ لیتے تھے اور ہم اسے 15 دن بعد کھاتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کرنے کی کیا مجبوری تھی, 15 دن تک آپ لٹکائے رکھتے. اس پر ام المومنین ہنس پڑی. فرمایا, آل محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی 3 دن تک برابر کبھی نہیں کھائی, یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے. یعنی ہمارے پاس ہوتا ہی کب تھا, تو قربانی کا موقع ایسا ہوتا تھا کہ جس میں ہم اس کو کچھ زیادہ دن تک لے چلتے تھے. آپ اس کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قربانی کے گوشت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا, ہم 1 ماہ تک قربانی کے پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ چھوڑتے تھے اور آپ کھا لیا کرتے تھے. اس وقت گوشت پریزرو کرنے کے طریقے اور تھے, بعض لوگ دھوپ میں سکھاتے, بعض نمک لگا کے اس کو پریزرو کرتے تھے, شاید سرکہ لگا کے بھی, اللہ عالم. لیکن یہ ہے کہ دیر تک کھانے کی دلیل ملتی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم قربانی کے گوشت کے خشک ٹکڑوں کو ذخیرہ کر لیتے تھے سکھا کے, اور قریب پورا سال اس پر گزر جاتا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مدینہ میں ہم قربانی کے گوشت میں نمک لگا کر رکھ لیتے تھے, پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کرتے تھے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا. لوگوں نے آ کر عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے بال بچے بھی تو ہیں. اس پر آپ نے فرمایا, تم بھی کھا سکتے ہو, ذخیرہ بھی کر سکتے ہو, اور عمدگی کے ساتھ ذخیرہ کرو. تو فائنل بات کیا ہوئی؟ عمدگی کے ساتھ ذخیرہ. عمدگی سے مراد کیا ہے کہ جب دیکھیں کہ ضرورت مند باہر زیادہ ہے تو زیادہ باہر دے دیا جائے, جب دیکھا کہ ضرورت مند گھر میں زیادہ ہے تو گھر میں دے دیا جائے. ٹھیک ہے, یہ تو تھا قربانی سے متعلق کچھ حصہ. کچھ احادیث قربانی سے متعلق ضعیف بھی ہیں جو پہلے آپ نے کبھی سنی ہوگی, ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آئندہ آپ اس کو کوٹ نہ کریں. ایک حدیث جو ابو ہریرہ سے مروی ہے, اسے البانی نے سلسلہ ضعیفہ اور موضوعہ میں شمار کیا ہے, اور یہ حدیث ضعیف ہے کہ اپنی قربانیوں کے لیے عمدہ جانور چھانٹو کیونکہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں بنے گی. تو یہ ضعیف جداً ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح 10 ذو الحج کو سب سے پسندیدہ عمل قربانی ہے, یہ حدیث بھی ضعیف ہے. پھر ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے, تو یہ بھی حدیث موضوع ہے. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں چند ایک سوالات اور کچھ اناؤنسمنٹس ہیں. کسی کا سوال تھا کہ جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو ان کی قربانی ہو جائے گی؟ جس کا عقیقہ نہ ہو اس کے اعمال معلق رہتے ہیں, تو اس لیے
یہ اچھا موقع ہے کہ آپ اپنا عقیقہ پہلے کر لیں بجائے اس کے کہ آپ دوسری قربانی دیں. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو عقیقے کا بھی کر لیں اور دوسرا بھی کر لیں. اگر کسی قریبی عزیز کی طرف سے قربانی کرنا ہو تو کیا اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے اپنی طرف سے کی جائے؟ نہیں، جو اپنی کر رہے ہیں اس میں اس کو بھی شامل کر لیں. پشاور اور کوہاٹ کے علاقوں میں اتوار کے روز عید ہے. اس دن 9 ذی الحج ہے. ہم روزہ رکھیں تو نماز عید اور قربانی مس ہوتی ہے. گھر والوں کے ساتھ عید کریں تو 9 ذی الحج کا روزہ مس ہوتا ہے. آپ عرفہ کے دن جمعے کو آ رہا ہے نا سعودی عرب کے ساتھ، اور ہفتے کا دن تو جمعہ ہفتہ دونوں دن روزہ رکھ لیں، پھر کچھ بھی مس نہیں ہوگا. عید کا پروگرام آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پر بھی انشاءاللہ عید کی نماز ہوگی. جو لوگ آنا چاہیں موسٹ ویلکم. صبح 6:45 پر 6 بجے سورج نکلتا ہے، کیونکہ قربانیاں کرنی ہوتی ہیں تو اس لیے اس عید کے بارے میں یہی حکم ہے کہ جلدی نماز پڑھی جائے. عید کا دوسرا دن، اس میں انشاءاللہ تعالی نیچے آپ کے کیفیٹیریا میں اور الہدا میں باہر عید منائی جائے گی. عید گالا ہوگا اور اس میں یہ ہے کہ مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی، جس میں نمبر 1 اونٹ نہر ہوگا. تو لائیو آپ دیکھیں گے. پہلا اونٹ 10 بجے ہوگا اور دوسرا اونٹ 11 بجے ہوگا. اور آپ خود بھی اور بچوں کو بھی اور گھر والوں کو، جس نے کبھی نہیں دیکھا وہ ان کو ضرور شریک کریں. اس کے علاوہ بچوں کے لیے جھولے ہوں گے، گھڑ سواری ہوگی، مختلف ایکٹیویٹیز کے سٹالز ہوں گے، ان کا اہتمام کیا گیا ہے. تو بچے چونکہ گھر میں بور ہوتے ہیں اور وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ بور ہو رہے ہیں تو بہتر ہے ان کو کسی ایسی جگہ لے جائیں جہاں ان کو جھولے وغیرہ مل جائیں. اور پچھلی دفعہ بھی جب ہم نے جھولوں کا انتظام کیا تھا تو پیرنٹس آ کے کہہ رہے تھے اب ان کو بند کر دیں کیونکہ بچے گھر جانے کو تیار نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز ظہر کے بعد ایک ملاقات کا سیشن بھی ہوگا، اکٹھے بیٹھ کر ڈاکٹر ادریس مردوں سے ملیں گے اور ہم خواتین بھی اکٹھی ہوں گی. کسی نے یہ سوال کیا ہوا ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے یا استطاعت پر واجب ہو جاتی ہے. اصل میں میرے نزدیک یہ سنت اور واجب کا جو کانسیپٹ ہے یہ ارریلیونٹ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ملا تھا قربانی کرنے کا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ لازمی حکم ہے یا اس میں کوئی چھوٹ بھی ہے؟ قربانی کرنے کے لیے کیا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے؟ صاحب نصاب سے مراد یہ کہ 7.5 تولے سونا ہو اور پھر اسی طرح چاندی؟ کوئی ضروری نہیں ہے. بعض لوگوں کو شوق ہی نہیں ہوتا سونا رکھنے کا، لیکن ویسے ان کے پاس مال ہوتا ہے کہ وہ قربانی کر سکتے ہیں. تو یہ تو شوق کی بات ہے، یہ تو محبت کی بات ہے. کیا جس پہ زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی فرض ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو. تو ظاہر ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کو قربانی بھی دینی چاہیے. لیکن اصل بات ہے کہ قربانی تو قرب سے نکلی اور قربانی کی جائے گی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے بسہولت، اس کے پاس اپنے مہینے کا باقی خرچہ چلانے کے لیے پیسے ہیں، بچوں کی فیس ہے، یعنی وہ اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد اگر اتنی رقم پاتا ہے کہ جس سے قربانی کر سکے تو اسے قربانی کر لینی چاہیے. اور ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اس کے پاس سونا کتنا اور چاندی کتنی اور پیسہ کتنا ہے. ٹھیک. سوال ہے نا کہ اگر 2 لوگ قربانی کر رہے ہیں کسی قریبی کی، تو ان کا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کی طرف سے اور اپنی طرف کر رہا ہے تو کیا وہ پہلے اپنی قربانی کرے گا پھر یعنی 2 بکرے؟ کچھ بھی نہیں. اگر 2 کر رہا ہے تو بھی کوئی بھی بکرا پہلے ہو سکتا ہے. اچھا، یعنی ضروری نہیں کہ اپنا آدھا ہو جائے؟ ایسا کچھ بھی نہیں. اچھا، ایک سوال کسی نے یہ کیا تھا کہ جو لوگ پاکستان بھیجتے ہیں پیسے قربانی کے تو وہ کیا کاؤنٹ کریں گے اپنے آپ کو؟ جیسے بات آئی تھی نا کہ ناخن اور بال نہ کاٹیں، تو وہ یعنی وہ یہاں کے حساب سے وہاں جی عید پڑھ کے وہ کاٹ سکتے ہیں. یعنی جب ان کے ملک میں عید ہو جائے جی اپنے عید کی نماز پڑھ کے اپنے کاٹ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.